بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی صلاح الدین یوسف 1137 سے 1193، نجم الدین ایوب کے بیٹے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہیں، 532 ہجری یعنی 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور چچا اسد الدین شیر کوہ سیاسی اور انتظامی امور کے اعلیٰ افسر تھے۔ اپنے پردادا ایوب شادی کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا تھا۔ تکریت میں کچھ سال رہنے کے بعد ان کے والد اور چچا موصل میں شفٹ ہو گئے، جہاں امام الدین زنگی نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ ان کے قتل کے بعد ایوبیوں کی مدد سے نور الدین زنگی کو حکمران بنایا گیا۔ نور الدین زنگی نے 534 ہجری میں بلبلوک کو فتح کیا اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو اپنا گورنر بنایا۔ ایوبی کی پرورش دمشق میں ہوئی۔ انہوں نے اسی شہر میں اسلامی علوم سیکھے۔ انہوں نے سپاہی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی۔ ان کے خاندان کے اکثر افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ انہیں سیاسی بصیرت اور اپنے والد سے ملی، جبکہ انہوں نے میدان جنگ میں دشمنوں کو شکست دینے کا ہنر اپنے چچا سے سیکھا۔ پھر وہ اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ میدان جنگ میں چلے گئے۔ اسد الدین کے نور الدین سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ نور الدین کو اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ صلاح الدین فوجی اور انتظامی امور کی مناسب صلاحیت سے لیس ہے، چنانچہ انہیں دمشق کی صوبائی پولیس کے چیف آفیسر کا عہدہ سونپا گیا، جسے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا۔ اس عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے دمشق کو چوروں، جیب کتروں اور شر پسندوں سے پاک کر دیا اور شہر محفوظ اور پوری طرح پرامن ہو گیا۔ مصر کی فتح کے بعد 564 ہجری میں ایوبی کو اس کا حکمران بنایا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے عظیم جنگجو اور مشہور فاتح تھے۔ ان کا شمار عالمی تاریخ کے معروف فاتحوں اور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ ان کی ذہانت، نفاست، اچھی پالیسی اور معاملات کی مکمل سمجھ نے مصری قوم کو فاطمی حکومت سے نجات دلائی اور اسے نوری حکومت میں ضم کر دیا۔ پھر ایوبی نے 569 ہجری میں یمن کو فتح کیا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد صلاح الدین نے چیف حکمران کا عہدہ سنبھالا۔ ایوبی کا انتقال شام کے دارالحکومت دمشق میں 4 مارچ 1193 کو 55 سال کی عمر میں ہوا۔ انہیں دمشق میں اموی مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی تاج کی تنصیب 1174 میں مصر کے موجودہ دارالحکومت قاہرہ میں سلطان کے طور پر ہوئی تھی۔ انہوں نے تقریباً 19 سال سلطان کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ مسجد اقصیٰ کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی اور ان کی قیادت میں فتح پائی۔ بیت المقدس کی فتح کو اسلام میں ان کے عظیم کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی پالیسی، حکمت اور طاقت سے انہوں نے مصر، یمن، شام، موصل، عکا، بابلوس، یافا، سیدون، بیروت وغیرہ کو فتح کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ موجودہ مصر، شام، عراق، فلسطین، حجاز، یمن اور کئی افریقی ممالک ان کی سلطنت میں شامل تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے حملے میں رینالڈ نے دوسرے عیسائیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے حجاز پر حملہ کیا۔ ایوبی نے ان کی کارروائی روکنے پر رد عمل ظاہر کیا۔ دشمن کی فوج کو روکنے کے لیے انہوں نے آتش گیر مادے کا استعمال کیا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ جنگ 1187 میں ہٹن نامی جگہ پر شروع ہوئی۔ رینالڈ کا پیچھا کیا گیا اور ہٹن میں گرفتار کیا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ حطین کی فتح کے بعد ایوبی نے اپنی پرانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا رخ کیا۔ جنگ 1 ہفتے تک جاری رہی۔ پھر بیت المقدس پر قابض عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی درخواست کی۔ عیسائی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ بغیر کسی خون خرابے کے آپ نے 27 رجب 538 ہجری یعنی 12 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ 88 سال بعد دوبارہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے زیر تسلط ہو گئے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کے طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر آپ نے خود نور الدین زنگی کے بنائے ہوئے منبر کو الاقصیٰ میں رکھا۔ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو پانی اور گلاب کے عرق سے غسل دیا۔ ایوبی نے ان تبدیلیوں کو ہٹا دیا جو عیسائیوں کے دور حکومت میں ہوئی تھیں، اور مسجد اقصیٰ کو اپنی اصلی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔
بیت المقدس کی فتح کے ساتھ ہی 1099 میں قائم ہونے والی عیسائی حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ فلسطین ایوبی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ بیت المقدس میں ایک بار پھر اللہ اکبر کے نعرے گونجے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد وہ ظلم و ستم نہیں کیے جو 15 جولائی 1099 کو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی فوجوں نے کیے تھے، بلکہ ایوبی نے ہر عیسائی کو تحفظ فراہم کیا۔ جو لوگ تاوان ادا کرنے میں ناکام رہے انہوں نے خود اور ان کے بھائی ملک عادل نے ان کی طرف سے تاوان ادا کیا۔ ان کی انسانی محبت، شجاعت، سخاوت، شائستگی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، اچھے کردار اور انکساری کی بدولت نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی وہ ایک مہذب اور قابل احترام حکمران مانے جاتے تھے۔ بہت شکریہ۔